فیض رمضان، فیض رمضان۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جب ہم یہ نام لیتے ہیں تو یقیناً خوشبو بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلنے لگتی ہے اور جو بھی محفل ہوتی ہے وہ معطر ہو جاتی ہے۔ آج کی اگر میں بات کروں، 17 رمضان المبارک 1443 ہجری ہے اور آپ روز کی طرح فیض رمضان فیض ٹی وی نیٹ ورک سے لائیو دیکھ رہے ہیں۔ میں نازیہ علی آپ سب کے سامنے روز کی طرح حاضر ہوں۔ آج کے دن کی اگر ہم بات کریں 17 رمضان المبارک کی، تو یقیناً جب ہم بات کرتے ہیں ہستیوں کی بہت ساری، اسی میں آج وصال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کے ہی دن کی آج اہم، کیونکہ بہت سارے دن ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان میں جہاں جیسے میں بولتی ہوں کہ بہت ساری ہستیاں، بہت سارے لوگ رخصت بھی ہوئے، دنیا میں بھی آئے، وہیں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اہم چیزیں ہیں، اہم واقعات ہیں جو رمضان المبارک میں ہی ہوئے۔ وہیں جب ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کے ایک مارکے کی، ایک بہت بڑی بات کی، جہاں ہم بات کرتے ہیں کفار کو مات دینے کی، وہیں ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کی فتح کی، پہلی فتح کی، جنگ غزوہ بدر کی۔ یقیناً جب مسلمانوں کی ہم بات کرتے ہیں تو مسلمان بہت کم تعداد میں تھے، لیکن جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو فتح بھی مقدر بنتی ہے، فتح مقدر بنتی ہے۔ اور ایسا ہی ہم نے دیکھا غزوہ بدر میں۔ غزوہ بدر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر کفار کا لشکر 2 گنا زیادہ تھا، لیکن اسلام کی مضبوطی، اسلام جب دل میں ہوتا ہے اور کلمہ طیبہ کا نعرہ لگتا ہے تو یقیناً فتح حاصل ہوتی ہے۔ ہم اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو کل آپ سب سے سوال کیا گیا تھا وہ میں بتا دوں کہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا نام بتائیے، اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا نام بتائیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 ہم نے آپ کو آپشنز دیے تھے، صحیح اس کا جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحیح جواب ہمیں دیا ہے کائنات نے کراچی سے۔ کائنات آپ کو بہت مبارک ہو۔ اور جیسے کہ میں روز بول رہی ہوں کہ آپ لوگ کال کے ذریعے بھی فیس بک پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پہ یا ٹویٹر پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، فیض رمضان دیکھ بھی سکتے ہیں، اور کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ آج کا سوال آپ کو بتا دوں، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ 3 آپشنز آپ کو دے دوں۔ سب سے پہلا آپشن ہے 200، اور دوسرا آپشن ہے 300، تیسرا آپشن آپ کو جو تیسرا آپشن دیا جاتا ہے وہ ہے 313۔ آپ نے صحیح تعداد بتانی ہے۔ اور دیکھیں میں روز بہت آسان سوال آپ سے کرتی ہوں، جہاں آپ لوگ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے تو اس میں ہی اس سوال کا جواب بھی آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اپنے مہمانوں کی جانب آتی ہوں، جیسے کہ میں نے موضوع بتایا، تعارف کرواتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عباس جعفری صاحب جو کہ معروف عالم دین ہیں، اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ بہت اچھے نعت خواں موجود ہیں، فیضان رضا قادری۔ دونوں کو فیض رمضان میں خوش آمدید کروں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مولانا صاحب؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ جیسے میں نے آغاز میں ہی کہا، تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ زوجہ محترمہ کی، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاص طور پر صاحبزادی خلیفہ اول، وہیں ہم بات کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیا روشنی فرمائیں گے، کیا روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت اچھا، آج 17 رمضان المبارک ایک ایسا دن ہے کہ جس میں حضرت عائشہ کے وصال کے حوالے سے بھی گفتگو ہے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بدر کے جنگ بدر یا غزوہ بدر کے حوالے سے بھی آج آپ نے پروگرام یہاں رکھا ہے۔ تو میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہوں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی جو ہے تمام مومنین کی جان و مال کا مالک ہے۔ رسول کائنات کا ارشاد فرمایا کہ یہ رسول کائنات ختم مرتبہ جو ہیں وہ تمام مومنین کی جان و مال کے مالک ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور ان کی جو ازواج ہیں وہ ازواج ہو، اور ان نبی کی جو ازواج ہیں امہاتہم، یعنی امہات المومنین، یعنی مومنین کی مائیں ہیں۔ جی۔
اب یہ آیت جو آئی ہے کہ یہ ہماری مائیں ہیں، اس حوالے سے تو حضرت عائشہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی پہلی فضیلت تو سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ یہ رسول کائنات ختم مرتبت کی زوجہ محترمہ ہے۔ بالکل، یہ ایک بڑی بات ہے کہ آپ کا تعلق رسول کائنات سے ہے اور آپ کا نام لیا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے رسول کائنات کے ساتھ، یہی والی بات ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات کہ تاریخ میں مسلم ہو یا صحیح بخاری ہو، اگر آپ اٹھا کر دیکھیں ان کتب کو تو تاریخ اسلام میں جتنی روایات حضرت ابو ہریرہ سے ہیں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، لیکن ان کے بعد حضرت ابو ہریرہ کے بعد جو روایات قلم بند کی گئی ہیں یا بیان کی گئی ہیں، روایت کی گئی ہیں، وہ حضرت عائشہ کے ذریعے ہی بیان ذریعے ہی پہنچائے گی۔ جی بالکل۔ اچھا، پھر حضرت عائشہ ان بیوی کا نام ہے کہ جو تاریخ میں حمیرہ اور موفقہ کے نام سے مشہور ہیں، اس نام سے لقب سے جانی جاتی ہیں۔ اچھا، چونکہ عرب میں رواج تھا کہ کنیتیں ہوا کرتی تھیں، کنیت، تو چونکہ حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہیں تھی تو ایک مرتبہ بڑی حسرت سے رسول کائنات ختم مرتبت سے کہا کہ یا رسول اللہ، جتنی بھی خواتین ہیں جو اپنی سابقہ اولاد سے ہی وہ اپنی کنیت رکھ لیتی ہیں، مگر مجھے تو اللہ نے کوئی اولاد ہی عطا نہیں کی ہے، کوئی اولاد نہیں دی ہے، تو بتائیں کہ میں اپنی کنیت کس کے نام سے رکھوں؟ تو رسول کائنات نے ارشاد فرمایا، جو کتابوں میں روایت ملتی ہے کہ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ آپ جو ہے اپنے بھانجے عبداللہ کے نام سے اپنی کنیت رکھیں، آپ ام عبداللہ کہلوایا کریں، اپنے آپ کی کنیت ام عبداللہ، کیونکہ وہ آپ کا بھانجا ہے، آپ کو اللہ نے کوئی اولاد عطا نہیں کی، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، کنیت آپ چاہتی ہیں تو میں عبداللہ کے نام سے آپ اپنے آپ کو مشہور کر سکتی ہیں یا اس سے آپ لقب یاب کر سکتی ہیں۔ اچھا، پھر اگر شادی کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب مدینہ ہجرت فرمائی رسول کائنات نے تو حضرت خولہ رسول کائنات کی صحابیہ بھی ہیں اور آپ سے آپ کا ایک رشتہ بھی رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نکاح کر لیجئے۔ کہا کہ میں کس سے نکاح کروں؟ کہ ایک حضرت سودا ہیں، ام المومنین بعد میں بنی، حضرت ایک سودا ہیں اور ایک عائشہ ہیں۔ کہا کہ بات کر لیں آپ؟ تو حضرت سودا بیوہ تھی، پہلے آپ حضرت سودا کے پاس گئیں، ان کے والد محترم سے بات کی، ان کے والد محترم نے فرمایا کہ آپ سودا سے معلوم کریں گا، سودا تیار ہے تو مجھے تو کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت سودا سے پوچھا، حضرت سودا نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اتنی عظیم ہستی کا رشتہ میرے لیے آیا ہے، انکار کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، مگر میرے بارے میں بتا دیجئے کہ میں بیوہ خاتون۔ کہا انہیں معلوم ہے کہ آپ ایک بیوہ خاتون ہیں، کہا میں تیار ہوں، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ میں رسول کائنات آخری نبی کے نکاح میں عقد میں چلی جاؤں، اس سے بڑی میرے لیے سعادت کیا ہو۔ اس کے بعد آپ حضرت ابوبکر کے ہاں گئی، حضرت خولہ، تو وہاں جا کر آپ نے کہا کہ میں رسول کائنات کا رشتہ لائی ہوں آپ کی بیٹی عائشہ کے لیے۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں جبیر بن معطم سے ان کے رشتے کی بات کر چکا ہوں، وعدہ کر چکا ہوں، تو اگر وہاں سے انکار ہو جاتا ہے تو میں رسول کائنات کے عقد میں دینے کے لیے باخوشی راضی ہوں، باخوشی تیار ہوں۔ اچھا، پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت سودا سے پہلے شادی ہو گئی جی، اور وہاں سے انکار بعد میں آیا۔ اچھا، وہاں سے انکار بعد میں آیا، اس نے یہ کہہ کر انکار کیا اگر میں عائشہ سے شادی کروں گا تو دین اسلام میرے گھر میں داخل ہو جائے گا، اس لیے میں عائشہ سے شادی نہیں کروں گا۔ یوں حضرت عائشہ سے رشتہ حضرت رسول کائنات کا ہو گیا، یہ شادی ہو گئی، اور اتنی ساری باتیں جیسے کہ آپ نے سوال کے عمل میں کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کے بعد جو روایتیں عالم اسلام میں بیان کی گئی ہیں وہ حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ جو ہم تک پہنچی ہیں۔ بالکل، آپ کا انتقال مدینے میں ہوا اور مدینے میں ہی جنت البقیع میں آپ کی قبر مبارک۔ ہاں بالکل۔ اچھا، اگر مولانا صاحب اسی پر مزید بات کریں تو یعنی بہت ساری روایات کی جہاں آپ نے ابھی تذکرہ میں نے بھی کیا، تو وہاں پر میں چاہوں گی کہ کچھ مشہور روایات ہیں آپ کی زبانی، وہ آپ بیان فرمائیں۔ حضرت عائشہ سے جی، مثال کے طور پر دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ابھی شعبان معظم گیا ہے، شعبان معظم میں جو دعا مانگی جاتی ہے، جو دعا کی جاتی ہے، اس کے بارے میں روایتیں بیان کی جاتی ہیں، کتابوں میں روایتیں ملتی ہیں ہمیں کہ ایک دن ایک شب حضرت عائشہ اٹھی تو رسول کائنات کو حجرے میں نہیں پایا، تو چونکہ خاتون تھیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ اور بھی ازواج ہیں آپ کی، تو ایک دم یہ ذہن میں آیا، روایت کی یہ جملہ کہ ایک دم ذہن میں یہ آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول کائنات کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے۔ کہا کہ میں اٹھنے کے بعد میں نے دیگر ازواج کے حجرے میں آپ کو تلاش کیا تو آپ وہاں نظر نہیں آئے، میں نے کہا خدا خیر کرے کہ آپ کہاں چلے گئے، تو مجھے ایک مرتبہ علم ہوا، کسی نے بتایا کہ وہ قبرستان گئے، جنت البقیع گئے۔
کہ میں جنت البقیع کے قبرستان میں گئی تو میں نے دیکھا کہ رسول کائنات قبرستان کے اندر ایک دعا کر رہے تھے. وہ دعا یہ تھی وہ دعا جو شعبان المعظم میں جو رات کو اعمال شب قدر میں پڑھی جاتی ہے, بیان کی جاتی ہے, وہ وہی دعا ہے جو حضرت عائشہ سے روایت ہوئی ہے. اور ایک بات اور میں بیان کروں آپ کی کہ آپ کی دیانت دیکھیں, آپ حضرت عائشہ کی آپ دیانت داری پر ملاحظہ فرمائیں کہ جب کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے حضرت فاطمہ سیدہ کون آپ کی صاحبزادی ہیں, بھائی سوتیلی بیٹی تو ہے نا, رسول کائنات کی بیٹی ہیں, تو اس رشتے سے حضرت عائشہ آپ کی والدہ محترمہ ہیں, تو سگی نہ صحیح سوتیلی صحیح والدہ تو ہیں. تو کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے حضرت فاطمہ کو کیا ادب و آداب سکھائے, کیا اخلاقیات کی تعلیم دی. حضرت عائشہ کی دیانت کا عالم دیکھیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, ہم نے فاطمہ کو کچھ نہیں سکھایا بلکہ ہم نے فاطمہ سے سیکھا ہے, ہم نے فاطمہ سے دین بھی سیکھا ہے اور اخلاقیات بھی سیکھے ہیں. یہ روایت حضرت عائشہ کی اتنی مشہور ہے کہ جو تاریخ اسلام میں ملتی ہے. میں نے 2 روایتوں کا آپ کو حوالہ. بے شک سبحان اللہ. اور مولانا صاحب کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے, موضوع آج کے دن کا جس طرح سے ہے, غزوہ بدر کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں, دیگر جتنی اسلام میں اگر اور بھی ہم بات کرتے ہیں غزوات کی, لیکن اس میں سب سے زیادہ یعنی برتری بھی حاصل ہے, بہت ساری چیزیں اس کے لیے اتنی, کیا بیان فرمائیں گے؟ غزوہ بدر اصل میں بدر الکبریٰ کہا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئی ہیں, لیکن یہ غزوہ بدر جو ہے وہ ایک عالم اسلام کی اہم ترین جنگ ہے. اگر ہم بریک پہ نہیں جا رہے ہوں تو اس کچھ پس منظر بیان کروں, کیونکہ اگر ہم بریک پہ جانے والے ہوں گے پس منظر کی چاشنی میں تھوڑی رہے. مسئلہ یہ ہے کہ نازیہ بیٹا کہ غزوہ بدر کا پس منظر بہت اہم ترین ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ رسول کائنات ہجرت کر کے تشریف لائے تھے مدینہ منورہ, اور ان کے بعد بہت سارے مسلمان آپ کی اطاعت میں ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ منورہ. کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں, ایک ہجرت حبشہ اور ایک ہجرت مدینہ, اور کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے فقط ایک ہجرت کی ہے, ہجرت مدینہ کی طرف ہجرت. تو وہاں یہ تھا کہ جب ہجرت کر کے آ گئے تو اپنا مال اسباب جائیداد مکانات سب وہاں چھوڑ کر آئے تھے. تو مکے کے کافروں نے مشرکین نے ان پر قبضہ کر لیا, اور وہاں جو مسلمان باقی رہ گئے تھے ان کو ایذا رسانی کرنے لگے, ایذا پہنچانے لگے, ظلم کرنے لگے ان پر. اور وہ یہ چاہتے کسی طرح مدینے کے اندر جو مسلمان پھل پھول رہے ہیں ان پر جا کر شب خون مارا جائے اور کسی طرح ان کا قتل عام کیا جائے. یہ پس منظر بن رہا تھا. اور وہاں لوگوں نے یہ طے کیا, ابو جہل, ابو سفیان اسلام نہیں رہے تھے, تو اس وقت انہوں نے یہ طے کیا کہ کچھ بھی ہو ہم مسلمانوں پر جا کر متحد ہو کر حملہ کرتے ہیں. اور اس مقصد کے لیے انہوں نے شام کا سفر اختیار کیا, تجارت کا سفر اختیار کیا. ابو سفیان کو بھیجا تجار کے ساتھ, تاجروں کے ساتھ, کہ وہاں کا جتنا منافع ہوگا وہ سارا کا سارا ہم اسلحہ خریدیں گے, وہیں سے اسلحہ خریدیں گے اور اسلحہ خرید کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے, ان کا قتل عام کریں گے, اور وہیں پر ہم جشن منائیں گے. یہ باقاعدہ جملہ تاریخ, وہاں پر ہم رقاصاؤں کو لے کے جائیں گے, جشن منائیں گے, گانے سنیں گے, شرابیں پئیں گے, نعوذ باللہ من ذالک. وہاں پر یہ کام ہم کریں گے. حتیٰ کہ انہوں نے گھر گھر جا کر ڈونیشن لی, گھر گھر جا کر چندہ لیا, اور جتنی بھی عورتیں تھیں, خواتین تھیں, مکے کی مشرکین خواتین, کافرہ خواتین, انہوں نے اپنے گلے کا, ہاتھوں کا, کانوں کا زیور تک ان کے حوالے کر دیا کہ ان کو بیچ کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اسلحہ خریدا جائے اور یہ جنگ کی جائے. ابو سفیان نے وہاں سے شام سے اسلحہ خریدا, وہ جو جتنا منافع ہوا تھا اس سے, اور جو زیور تھے ان کو بیچ کر اسلحہ خریدا. اور جب یہ 40 آدمیوں کا قافلہ یہ واپس آ رہا تھا تو جب رسول کائنات کو معلوم ہوا کہ یہ اسلحہ لے کر جا رہی ہیں اور یہ اسلحہ ہمارے ہی خلاف استعمال کیا جائے گا, تو رسول کائنات نے ایک چند صحابہ کی کمیٹی تشکیل دی. کہا ہم سب چلتے ہیں اور راستے میں ان کو جا کر روکتے ہیں, اور روک کر ان سے اسلحہ وغیرہ ہم لے لیتے ہیں, چھین لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بھی تو یہی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ ہمارے خلاف اسلحہ لے کر جا رہے ہیں, ہم یہ اسلحہ ان سے ہم لے لیتے ہیں. آپ یہ چھوٹا سا لشکر لے کر, چونکہ تاجر تھے وہ لوگ, ان کے پاس ایسا اسلحہ نہیں تھا کہ یہاں خلاف لڑتے, تو ان کے پاس چھوٹا موٹا اسلحہ تھا. مسلمانوں کے پاس آپ ڈنڈے تھے, کچھ لاٹھیاں تھیں, آپ یہ لے کر وہاں چلے. ابو سفیان کو کسی طرح بھنک پڑ گئی کہ مسلمانوں کا لشکر آج, مسلمانوں کا ایک کاروان آ گیا ہے, ہمیں لوٹنے کے لیے آ گیا ہے, ہمیں روکنے کے لیے آ گیا ہے. اس نے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا کہ دیکھ کر آؤ کہ کیا معاملہ ہے. جاسوس نے جا کر اطلاع دی.
کہ وہاں مسلمان موجود ہیں اور ہمیں لوٹ لیا جائے گا، اس نے فوراً راستہ بدلا، راستہ بدل کے بڑا گھومتا ہوا مکے کی طرف چلا اور اپنے قاصد بھیجا مکے میں، کہلوایا کہ ہم پر مسلمان حملہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہماری مدد کو آؤ۔ ادھر جب یہ چلا راستہ بدلتا ہوا جب یہ چلا بہت دور پہنچ گیا تو یہ مسلمانوں کے ایک حصار سے باہر نکل گیا۔ اس نے دیکھا مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس سے پھر آدمی دوڑایا کہ جا کے کہو کہ اب ہم مسلمانوں سے کے خطرے سے باہر آ گئے ہیں، اب ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی لشکر وہاں نہ جائے۔ لیکن ابو جہل نے، ولید نے، عتبہ نے، شیبہ نے اور مشرکین نے، کفار کے بڑے بڑے سرداروں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں، اب مسلمانوں پر حملہ کیا جائے گا، مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا، مسلمانوں کو مارا جائے گا، مسلمانوں پر قبضہ کیا جائے گا وہاں پہ، اور ان کو قیدی بنا کر رسیوں میں باندھ کر ان کو یہاں پر مکے میں لے کر آئیں گے۔ یہ انہوں نے طے کر لیا، بڑی رعودت کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ یہ لوگ چلے۔ حضرت ابو طالب کے بڑے بیٹے حضرت طالب کے چونکہ مکے میں ہی تھے، وہ بھی مشرکین مکہ کے ساتھ آئے تھے، کیونکہ اگرچہ وہ دل میں اسلام لا چکے تھے لیکن ظاہری طور پر وہ ان کے سامنے بیان نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جان و مال کو خطرہ تھا، اور کچھ وہاں کی خبریں رسول کائنات کو پہنچاتے رہتے تھے۔ اس طرح رسول کائنات کے چاہے حضرت عباس، وہ بھی دل میں اسلام قبول کر چکے تھے، حضرت عقیل دل میں اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ظاہر نہیں کیا تھا کیونکہ وہ مکے کے مشرکین کی خبریں رسول کائنات تک پہنچایا کرتے تھے۔ رسول کائنات کے انتظام اپنے لوگوں کے ذریعے وہاں پر کیا ہوا تھا، لیکن بہرحال یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ آئے۔ تو حضرت طالب نے جب یہ دیکھا کہ ابو سفیان واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ابو سفیان واپس آ رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم بھی واپس جا رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا ہرگز نہیں، تم واپس نہیں جاؤ گے اور ہمارے ساتھ ہی چلو گے۔ یہ لوگ 1000 لوگوں کا لشکر لے کر، جن کے اندر 600 گھوڑے تھے اور اسی طرح سے اسلحہ تھا، بہت ساری تلواریں تھیں، اتنی سینکڑوں تلواریں تھیں، سینکڑوں زرہیں تھیں، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، یہ بڑا اسلحہ لے کر چلے۔ رسول کائنات کو جبریل علیہ السلام نے خبر کر دی کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے لشکر آپ کے پاس آ رہا ہے اور اب آپ کو بھی تیاری کرنی چاہیے۔ وہاں کیا تیاری تھی؟ کل 313 مسلمان، جن میں بوڑھے بھی تھے اور بچے بھی تھے، جوان بھی تھے اور ادھیڑ عمر بھی تھے، اور کل 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 تلواریں، یہ آپ کا اسلحہ تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اسلحہ جنگ بدر میں تھا ہی نہیں، مگر جو اسلحہ تھا شدید قوت ایمانی کا اسلحہ۔ رسول کائنات نے رات کو تمام مسلمانوں سے مشاورت کی، بٹھایا، انصار کو بھی بلایا، مہاجرین کو بھی بلایا، کہ بات یہ ہے کہ اسی طرح ہم پر کافر حملہ کرنے آئے ہیں، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ اگر یہ ہم اس وقت کمزور پڑ گئے تو پھر ہم کبھی بھی ان پر حاوی نہیں آ سکیں گے، کیا چاہتے ہیں کیا کیا جائے؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کچھ نفری کم ہیں، اسلحہ بھی کم ہے، کیا کریں گے؟ کہا اللہ ہمارا مددگار ہے، اور مجھے جبریل نے خبر دی کہ اللہ ہماری مدد کرے گا اور فتح ہماری ہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ موسیٰ لڑیں گے دشمن سے تو تم اور تمہارا رب لڑے گا، ہم کیوں جا کے لڑیں، ہم تو فقط تماشا دیکھیں گے، ہم تو فقط دیکھیں گے۔ ہم ایسے نہیں ہیں، بلکہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں۔ ہاں آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے مانا کہ اللہ ہے۔ آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے دیکھی نہیں، ہم نے مانا کہ جنت ہے۔ آپ نے کہا دوزخ ہے، ہم نے دیکھا نہیں، آپ نے کہا ہم نے مانا۔ آپ کو بتائے ہوئے باتوں پر ہم عمل کرتے گئے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کو دل و جان سے چاہتے ہیں، ہم نے خدا پر دل و جان سے یقین کیا ہے، ہم نے دل و جان سے آپ کلمہ پڑھا ہے، ہم آپ پر ایمان لائے۔ آپ کہیں گے آگے سے لڑو، ہم آگے سے لڑیں گے، آپ کہیں گے پیچھے سے لڑو، ہم پیچھے سے لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں سے لڑیں گے، ہم آپ پر کوئی غضن پہنچنے نہیں دیں گے، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، ہم سر کٹائیں گے اور آپ پر جان قربان کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہیں پر مولانا صاحب جیسے کہ یعنی ہمارے سامنے اعلیٰ مثال ہے، ابھی تک اگر ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو قوتیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت بخشی ہے۔ قرآن مجید کی جب ہم بات کرتے ہیں غزوہ بدر کے لیے تو یوم فرقان خاص طور پر اس سے تعبیر کیا گیا، اس کی اہمیت فرمائیے۔ ہاں اچھا، اب یہ ابھی جیسے میں کہہ رہا تھا کہ 313 نفوس، یعنی بہت ساری چیزیں اس کی میں 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 تلواریں۔ جی، اب ان میں کچھ بچے بھی ایسے تھے کہ جو چھپ چھپ کے لشکر میں چل رہے تھے۔ چھپ کر کیوں؟ کیونکہ رسول کائنات ارشاد فرمایا تھا کہ بچوں پہ جہاد نہیں ہے،
آپ احزاب واپس جائیں. تو چھپ کے چل رہے تھے, اور ایک ایسے بھی صحابی تھے جن کا وزن کافی تھا, بہت وزن تھا, بہت زیادہ. تو رسول کائنات نے جب صف بندی کی تو ان کا پیٹ آگے کو نکلا ہوا تھا. رسول کائنات نے ان کے پیٹ میں انگلی ماری, کہا پیچھے ہٹو. کہ یا رسول اللہ, میں تو آپ کے ساتھ جہاد پر آئی ہوں اور آپ نے میرے پیٹ پر انگلی ماری ہے, مجھے دکھ ہوا ہے, میں بھی آپ کے شکم مبارک پہ انگلی ماروں گا. رسول کائنات ایک مرتبہ حیران ہو کے دیکھتے لگے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. کہا ٹھیک ہے مارو انگلی. کہا ایسے نہیں, میرا پیٹ بغیر لباس کے تھا, آپ کے اوپر کرتا ہے, اسے ہٹائیں. جیسے ہی آپ نے ہٹایا, انہوں نے بازو میں لے کر بہت جوش میں آ کر آپ کے بوسے لینے شروع کر دیے شکم مبارک. سبحان اللہ, سبحان کہ اللہ. آپ نے کہا تھا کہ یہاں سے اگر کوئی شہید ہو جائے گا جنت میں جائے گا, تو فقط جنت میں جانے کا فاصلہ اتنا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں, تو میں تو شہید ہو جاؤں گا, جنت میں جا رہا ہوں, اسلحہ نہیں, کچھ نہیں, وزن میرا زیادہ ہے, کوئی بات نہیں. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ 6 تلواریں تھیں, رسول کائنات نے سب کو, باقیوں کو کھجور کی لکڑیاں تھما دی تھیں کہ آپ یہ کھجور کی لکڑیاں لے لیں اور ان کھجور کی لکڑیوں سے لڑیں. مجھے یاد آ گیا جنگ احد میں جب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی. اچھا ٹوٹی کیسے؟ کہ تلوار تھی لوہے کی, اور لشکر تھا جو پورا اتنا سارا کا سارا, اور وہ سب رسول کائنات کو اس نے گھیر لیا تھا. رسول کائنات اکیلے تھے, اور یہ لشکر اتنے قریب آ گیا تھا کفار کا جنگ احد میں کہ رسول کائنات کو پتھر مار رہا تھا, جس کی وجہ سے رسول کائنات کے دندار مبارک شہید ہوئے اور لبوں سے خون آنے لگا. جب یہ لشکر قریب آئے تلوار لے کر, تو رسول کائنات مسکرا کے کہا یا علی. جیسی یا علی کا علی آگے بیچ میں, اور تلوار تھی ہاتھ میں, ذوالفقار تھی, ایسے مطلب پہلے تو تلوار تھی, آپ نے ایسے موڑ کے چاروں طرف طواف کر کے لڑنا شروع کیا. آپ سے طواف کر رہے تھے, تلوار چل رہی تھی اور دشمن کی گردنیں کٹ کٹ کر گر رہی تھی. رسول مولا کائنات کی تلوار ٹوٹ گئی. رسول کائنات نے کھجور کی لکڑی یا ایک درخت کی لکڑی آپ کو پکڑا دی, آپ اس سے لڑنے لگے, وہ ٹوٹ گئی. پھر ایک لکڑی تھما دی, پھر آپ اس سے لڑنے لگے, پھر ایک لکڑی تھما دی. جب تیسری لکڑی تھمائی تو اللہ نے جبریل سے کہا کہ جبریل جنت سے ذوالفقار لے جا کر علی کو دے دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنت سے جبریل امین ذوالفقار لے کر چلے, تو یہ کہتے ہوئے چلے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علامہ اقبال نے اس کو یوں مکمل کیا, شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اور جب آپ لڑنے لگے, اس کھجور کی لکڑی سے لڑ رہے تھے, وہ تلوار بن کے ٹوٹ رہی تھی, تو رسول کائنات نے سب کو لکڑیاں کھجور کی پکڑا دی. ان کے ہاتھوں میں کھجور کی لکڑیاں تھیں, پیدل چل رہے تھے, کل 6 تلواریں تھیں. جب یہودی اور عیسائیوں نے جاتے ہوئے مدینے میں سے دیکھا تو کہا کہاں جا رہے ہو؟ 1000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے, 600 گھوڑے ہیں, پتہ نہیں کتنے اونٹ ہیں, اتنی ساری تلواریں ہیں, زرہ ہیں, کس سے جا کے ٹکرا رہے ہو؟ تو ایک صحابی نے کہا ہم کسی اور کے آسرے پہ نہیں جا رہے, ہم رسول کائنات کے پروردگار عالم کے آسرے پہ جا رہے ہیں. ہم نے اس کا دامن تھاما ہے, ہمیں یقین ہے کہ فتح ہماری ہوگی. یہ جنگ بدر یوم فرقان, یوم فرقان, اور یہ ایسی فیصلہ کن جنگ کہ جب یہ وہاں پہنچے تو ابو جہل نے دیکھا, ادبا نے دیکھا, ولید نے دیکھا, بڑی حقارت سے کہا محمد یہ لشکر لے کر آئے ہو؟ رسول کائنات نے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, میں نے دعا کی ہے, کیونکہ رسول کائنات نے شب 17 کو ساری رات سجدے میں سر رکھ کر دعا کرتے رہے, پروردگار عالم یہ ایسا موقع ہے کہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان شہید ہو گئے, یہ قتل ہو گئے, پھر تیرا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں بچے گا. میرے معبود, میری بڑی محنتوں سے ان کو مسلمان کیا ہے, میں نے پتھر کھائے ہیں, میرے جوتا خون میں بھرا گیا ہے, پروردگار عالم میں نے گھر چھوڑا ہے, ماں باپ کی قبریں چھوڑی ہیں, پروردگار عالم آج اسلام کی عزت تیرے ہاتھ. بے شک, بے شک. اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم اس کو فتح یاب کریں گے, ہم تمہیں فرشتوں سے مدد کریں گے. یہی وجہ ہے کہ 1000 کا ان کا لشکر تھا, اللہ نے 1000 فرشتوں کو بھیجا. حضرت جب گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں نا اس جنگ میں ابھی گرفتاری کا ایک واقعہ بیان کر, جب گرفتاری شروع ہوئی ہے, حضرت عباس رسول کے چچا, میں نے کہا وہاں سے آئے تھے, مشرکین لے کر آئے تھے, تو حضرت عباس رسول کے چچا جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو ان کے پیر زمین پر جاتے تھے, اتنا لمبا قد تھا ان کا. ان کو ایک چھوٹے قد کے صحابی ابو یسرا
گرفتار کر کے رسیوں میں باندھ کر لا رہے تھے. مشکیں کسی ہوئی تھیں, بازوں میں رسیاں بنی ہوئی تھیں, اور رسی کا ایک سرا ابو الیسرا کے ہاتھ میں تھا. رسول کائنات سے کہنے لگے میں نے ان کو گرفتار کیا ہے. حضرت عباس نے کہا نہیں, اس نے مجھے گرفتار نہیں کیا, مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے آسمان سے رسیاں مجھ پر پھینکی ہوں اور کسی نے مجھے رسی میں جکڑا ہو اور رسی میں جکڑ کر رسی کا سرا ان کے ہاتھ میں دے دیا. رسول کائنات نے کہا ہاں, آپ کو فرشتوں نے گرفتار کیا ہے, آپ کو فرشتوں نے گرفتار کیا ہے. خود دشمن یہ کہتا ہے, کفار یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ ہمارے اوپر کوئی آفت ٹوٹ پڑی ہے, کیونکہ سورہ انفال قرآن مجید کا وہ سورہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا حال بیان کیا ہے, اور ایسا حال بیان کیا ہے کہ میں آج آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں تاکہ ہمارے سننے والے بھی اور دیکھنے والے بھی دیکھ لیں کہ رسول کائنات نے جو سورہ کی تلاوت کی ہے تو آپ سورہ کو پڑھیں تو اس دیکھیں فرشتے بھیجے اللہ تعالیٰ نے. فرشتے جنگ کرنا تو نہیں جانتے, کوئی سجدہ کر رہا ہے, کوئی رکوع کر رہا ہے, کوئی قیام میں ہے, کوئی قنوت میں ہے, یہی کام کر رہے ہیں نا. وہ جنگ کرنا کہاں جانتے ہیں, جنگ کرنا جانتے ہی نہیں, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بدر میں جنگ کرنا سکھایا. سورہ انفال نے بتایا کہ رسول کائنات بتا رہے ہیں سورہ انفال کے ذریعے سے کہ اللہ ان کو جنگ کرنا سکھا رہا ہے. دیکھو فرشتوں, جا کر سیدھی جب تلوار چلانا, جب جنتی تلوار چلانا تو ان کی گردنوں پہ چلانا تاکہ ان کی گردن ٹوٹ کر زمین پر گر جائے, اور اگر گردنوں پہ وار نہ ہو سکے تو ان کے بازوں پہ وار کرنا تاکہ ہاتھ ٹوٹ کر کٹ کر نیچے گر جائیں. جب ہاتھ کٹ کر نیچے گریں گے تو مسلمان ان کو گرفتار کر لیں گے, جب گردن گرے گی, گردن کٹ کے گرے گی تو یہ ہمیں نہیں گرفتار کر لیں گے. اس طرح ہمارے مسلمان, ہمارے یہ غازی فتح یاب ہو جائیں گے, ہمارے حبیب کو فتح ہو جائے گی, اسلام کا بول بالا ہوگا, دین سر بلند ہوگا اور قیامت تک یہ دین چلتا چلا جائے گا. اس لیے یوم فرقان کا کہ جنگ بدر حق اور باطل کے نام حتمی فرق کا نام ہے, اور جنگ بدر سے لے کر قیامت تک دین چلنے کے لیے جو آغاز ہوا ہے, جو بنیاد بنی ہے, وہ جنگ بدر سے بنی ہے. بالکل, کیونکہ جنگ بدر کی جب بات کی جاتی ہے ایک فیصلہ کن, یعنی جب مقام یہ آیا بدر کا تو وہاں فیصلہ کن مقام تھا. وہیں پر جب ہم بات کرتے ہیں جیسے طاقت کی 313 کی آپ نے بھی بات کی, لیکن یہ بہت بڑا پیغام جاتا ہے. اگر ہم مسلمانوں کی تعداد کی یا طاقت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک یقین تھا, پختہ یقین تھا کہ مسلمانوں کی فوج یعنی مسلمانوں کی طاقت اتنی مضبوط ہے کہ اس میں تعداد کی کمی ہو تب بھی فتح ہونی ہے. کہ موجودہ ابھی جو دور حاضر ہے, صورتحال ہے, اس میں کیا یقین کی کمی آ جاتی ہے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں پیغام اس سے کہ آپ کی بات کا جواب دیتے ہوئے بتا رہا ہوں, تھوڑا سا موٹیویٹ کروں گا, موٹیویشن کروں گا تاکہ میری بات میں تھوڑا سا وزن ہو جائے, اور میں وزن جنگ بدر سے ہی لوں گا, کہیں اور سے نہیں لوں گا. ہوا یہ کہ جب کفار مشرکین میں سے ہوتا یہ تھا کہ پہلے 1 to 1 لڑتے تھے, 1 by 1, ایک سے ایک لڑائی ہوتی تھی. تو مشرکین میں سے پہلے نکلے ولید نکلا, عتبہ نکلا, شیبہ نکلا. شیبہ اور عتبہ سگے بھائی تھے, عتبہ بن ربی, شیبہ بن ربی, اور جو ولید تھا وہ عتبہ کا بیٹا تھا. یہ نکلے, یہ نامی گرامی جو تھے وہ سردار تھے قریش کے, بڑے مانے ہوئے یہ تلوار باز تھے, نشانہ باز. اور اللہ کے رسول نے 3 صحابہ کو بھیجا ان کے مقابلے کے لیے. انہوں نے پوچھا تم کون ہو, انہوں نے اپنا تعارف کروایا. تو کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے کن کسانوں کو ہمارے مقابلے کے لیے بھیج دیا؟ ہمارے مقابلے کے لیے ان کو نہ بھیج, ہمارے مقابلے کے تو جیسا حسب و نسب ہمارا ہے, جو خاندانی نسب ہمارا ہے, جو عظمت ہماری ہے, ویسوں کو بھیج, ان کو کیوں بھیجا ہے؟ تو اب رسول کائنات نے صحابہ میں سے نہیں بھیجا, بنو ہاشم کا انتخاب کیا. رسول کائنات نے اسد الرسول حضرت حمزہ کا انتخاب کیا. رسول کائنات نے اسد اللہ حضرت علی کا انتخاب کیا. حمزہ ابن عبد المطلب کا انتخاب کیا, علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب کا انتخاب کیا, اور عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب کا انتخاب کیا. یعنی اب اپنے خاندان سے چنا. اچھا, تمہیں اپنے خاندان پہ ناز ہے, تمہیں اپنے حسب و نسب پہ ناز ہے, ہم اپنے خاندان والوں کو بھیج رہے ہیں, ہم اپنے رشتہ داروں کو بھیج رہے ہیں, ہم اپنے چچا کو بھیج رہے ہیں. توجہ کریے, اس طرح سے ان تینوں کو بھیجا. اور جب یہ تینوں آئے کہا تم کون ہو, کیونکہ ڈھکے ہوئے تھے چہرے نقاب میں. کہا تم کون ہو, کہا میں حمزہ ابن عبد المطلب ہوں. کہا تم کون ہو, کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں. کہا تم کون ہو, کہا میں عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب ہوں. کہا ٹھیک ہے, ہم تم سے لڑنے کو تیار ہیں. اسد الرسول حضرت حمزہ نے شیبہ کا مقابلہ کیا, اس کو مار دیا. حضرت علی نے ولید کا مقابلہ کیا, اس کو مار دیا. عتبہ نے عبیدہ کا مقابلہ کیا. عبیدہ ذرا ضعیف السن تھے, تو وہ تھوڑا سا لڑائی کے اندر
مسترب ہوئے اور تھوڑا سا مغلوب ہونے لگے. یہ دونوں ایک ایک بار کر کے وہاں سے فارغ ہو چکے تھے. آپ دونوں یہاں آ گئے. حضرت علی نے ایک ہی لباس سے اس کی گردن کو اڑا دیا اور زخمی حالت میں حضرت عبیدہ کو لے کر رسول کائنات کے پاس پہنچے. رسول کائنات نے جب دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کہ میں راضی ہوں, میرا رب تم سے راضی ہے. آپ کہ میں شہید ہوں؟ کہ تو شہید ہے, تو بدری شہید ہے. بدر کے شہداء کا, بدر کے شرکاء کے وہ مقام ہے کہ کسی اور صحابی کا ان کے مقابلے میں کوئی مقام نہیں ہے. بدر کے شہداء, بدر کے غازیوں کے, بدر کی یعنی بدر کے پورے شرکاء کے حوالے سے کہ جو ان کا مقام نہیں ہے. کیا تھا؟ وقت کی کمی ہے, بس مختصراً بیان فرما دیں جو سوال میں نے پوچھا. جی بسم اللہ. کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. آج سب کچھ ہے. ایٹم بم نہیں تھا اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس. آج ایٹم بم ہے. ہم مسلمان ملک ہیں, ایٹم بم ہمارے پاس موجود ہیں. میزائل ہمارے پاس موجود ہیں. وہ کھجور کی لکڑیوں سے لڑ رہے تھے. ہمارے پاس گنے ہیں, ہمارے پاس طرح طرح کے میزائل ہیں. ہائیڈروجن بم, ایٹم بم, کیا چیز نہیں ہے. کس چیز کی کمی ہے؟ اسلحے کی کمی نہیں ہے, قوت ایمانی کی کمی ہے. آج ہمارا رسول کائنات پر وہ ایمان نہیں ہے کہ جو بدر کے مجاہدین کا ایمان تھا. آج ہمارا رسول کائنات پر, خدا کی ذات پر وہ یقین نہیں ہے کہ جو بدری صحابہ کا تھا, بدر کے شرکاء تھا. اگر آج ہمارے پاس وہی یقینی کامل ہو, وہی چیز ہو, تو آپ یقین کریں میرا پیغام یہ ہے کہ آج بڑے سے بڑے کوئی بھی آ جائے, کتنی ایٹمی طاقتیں آ جائیں, سپر پاوریں, جو بھی سپر پاور ہو, کئی سپر پاور ہو, مل کر آ جائیں, اگر ایمانی قوت موجود ہے تو ایمانی قوت سب کو ریزہ ریزہ کر دے گی, سب پر حاوی آ جائے گی, سب پر غالب آ جائے گی. یہ تو کمزور لوگ ہیں, ان کے پاس ایمانی قوتیں نہیں ہیں, یہ اسلحے کے زور پر آتے ہیں. ہماری قوت ہمارا ایمان ہے, اپنی قوت اپنی جان, یہ ہے ہمارا ایمان, ہماری قوت ہمارا ایمان ہے. ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں. تو جہاں لا الہ الا اللہ ہو جاتا ہے, حدیث ہے کہ حدیث قدسی فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حصنی, لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. من قالا, جس نے اس کو کہا, جس نے اس کو پڑھا, وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا. اور جب میرے قلعے میں داخل ہو گیا, ہر قسم کی میرے عذاب سے امن میں آ گیا. جو لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہہ دے, پھر وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوتا, وہ بدری صحابہ کی طرح. آغاز میں بھی میں نے یہی کہا تھا. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا, اور یقیناً کہ اور بھی کبھی کوئی موضوع ہوا تو آپ کو ہم زحمت بھی دیں گے. فیضان رضا قادری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں چاہوں گی کچھ سنائیے, آپ ہدیتاً پیش کریں. بسم اللہ. جو ہو چکا ہے, جو ہوگا, حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے, جو ہوگا, حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے, وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا حضور ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہاں سے کس نے پکارا حضور ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ, کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ, کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے
माशाल्लाह। انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، माशाल्लाह, انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، کہ تمام دہر کا نقشہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور سبحان اللہ، جانتے ہیں، تمام سبحان اللہ، دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان بروز اللہ، حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کہ ہر ایک غلام کا چہرہ ماشاءاللہ، حضور ماشاءاللہ، جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے سبحان ہیں، اللہ، وہ خود شہید ہے بیٹے نواسے پوتے شہید، وہ خود شہید ہے بیٹے نواسے پوتے شہید، علی کی شان یگانہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، حضور جانتے ہیں، علی کی سبحان اللہ، شان یگانہ حضور ماشاءاللہ، 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 جانتے ہیں، خدا ہی جانے عبید ان کو ہے پتا کیا کیا، خدا ہی جانے عبید ان کو ہے پتا کیا کیا، ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور ماشاءاللہ، 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 سبحان اللہ، ہمیں پتا ہے بس اتنا سبحان اللہ، حضور سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر میں مولانا صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، فیضان آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ فیض رمضان، فیض رمضان،